Hello and welcome to the 200th episode of The Hot Issue. ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ ایک آرگنائزڈ جو کیمپین ہے انڈیا بیشنگ اور انڈیا کو ایک نیگیٹو امیج میں پیش کرنے کا، اس پر پاکستان اربوں روپیہ لگاتا ہے، کروڑوں بھی نہیں اربوں روپیہ لگاتا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ اور پاکستانی ہائی کمیشنز اور پاکستانی ایمبیسیز کے جو امبیسڈر ہوتے ہیں اور ان کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں پہ منسٹرز ہوتے ہیں ایمبیسی میں کام کرنے والے، ان کو فارن آفس میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کشمیر کے مسئلے پہ۔ انہوں نے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، اور انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کیسے سائیڈ لائن کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہائی کمیشنز ہیں، جیسے یو کے میں یا کامن ویلتھ کنٹریز میں جو ہائی کمیشنز ہیں، اور جو ایمبیسیز ہیں جیسے امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسیز ہیں اور دوسرے شہروں میں کونسلیٹس ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے خلاف فرنٹ لائن، یعنی کہ باہر کے ملکوں میں فرنٹ لائن اٹیک والی جو پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے منظم طریقے سے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا جہاں کہ یہ ان کو موقع ملے کہ یہ بھارت کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کریں۔ پاکستان کی ہر ایمبیسی اور ہائی کمیشن کے اندر باقاعدہ ISI کا ایک سیل ہوتا ہے، اور اس سیل کے ذریعے جو ہے وہ ہر ملک کی جو سینٹرل ماسک ہوتی ہے، فورن کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، جو سینٹرل ماسک ہوتی ہے اس کا جو امام ہوتا ہے اس کے تھرو باقی جتنی بھی ماسکس ہوتی ہیں ایک خاص فرقے کی، اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور یہ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے یہ ڈائریکٹ ISI کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ISI کے احکامات پر چلتی ہے۔ اور فنڈنگ بھی ان مساجد کو پہلے سعودی عربیہ سے آتی تھی اور ISI سے، لیکن اب ISI سے اور وایا پاکستان ایمبیسی آتی ہے۔ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ یہ ماسکس کو فنڈنگ ڈائریکٹلی اس طرح نہیں کرتا کہ یہ آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے، ان کو انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی مد میں جو ہے وہ فنڈ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، UK میں 11 تاریخ کو G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے، ان کا سمٹ ہو رہا ہے، جس میں G7 کے ممالک آئیں گے کارنول میں، UK میں۔ اس موقع پر جب سے یہ اعلان ہوا کہ کارنول میں یہ ہوگی، پاکستان کا ہائی کمیشن حرکت میں آ گیا، اور اس نے یہاں پہ نام نہاد جو سو کالڈ کشمیری تنظیمیں ہیں، جو کہ بیسیکلی پاکستان سپانسرڈ کشمیری تنظیمیں ہیں، ان کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا، اور ماسکس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر کے یہ ٹاسک دیا کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ لہٰذا 11، 12 اور 13 جون کو بہت بڑے پیمانے پر UK میں مظاہروں کا سلسلہ آرگنائز کیا گیا ہے۔ 11 تاریخ کو لندن سے لے کر گلاسگو تک، یعنی ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جو ہے وہ ہر بڑے شہر میں مظاہرے ہوں گے انڈیا کے خلاف، انڈیا بیشنگ ہوگی۔ اور 11 تاریخ کو چونکہ فرائیڈے ہے، اس لیے فرائیڈے پریئرز کے اندر مولویوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اس موقع پر انڈیا کے خلاف جو ہے انڈیا بیشنگ کریں، اور جو کشمیر ہے ایک اس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ ہم جانتے ہیں کشمیر میں اس وقت کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی جنگ نہیں ہے، کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے، شانتی ہے، امن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے راکیش پنڈتا کا قتل ہوا، اس طرح کے واقعات ضرور ہو رہے ہیں انڈیویجول ٹیررزم کے، لیکن جنرلی جو ہے وادی اب پیسفل ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہمارے کشمیری پنڈت جو کہ کشمیر کے اصل وارث ہیں، وہ اب واپس آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ بھی رہے ہیں اور لوٹنے کا سوچ بھی رہے ہیں۔ گو کہ ابھی وہ موومنٹ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن وہ شروع ہو چکی ہے۔
ناظرین یہ میں کچھ تنظیموں کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان میں تحریک کشمیر برطانیہ، کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی یعنی کوآرڈینیشن کمیٹی، آل پارٹیز کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی، کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی. پھر اس میں تحریک کشمیر یونٹ ہے یورپ کا. کشمیر رابطہ کمیٹی جو ہے اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ فاروق القادری جو ہے وہ ہیں، اور اسی طرح سے کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ مفتی فضل احمد قادری ہیں. تو جو تحریک کشمیر برطانیہ اس کے صدر ہیں راجہ فہیم کیانی. میں سمجھتا ہوں کہ بورس جانسن صاحب جو ہے ان کی گورنمنٹ ہے، اور اس گورنمنٹ میں کوئی شخص اگر اسرائیل کے خلاف اتنی سی بات کر دے، مسلمانوں کے خلاف اتنی سی بات کر دے، یا جوز کے خلاف اتنی سی بات کر دے، تو پورا بی بی سی جو ہے چینل 4 اور پتہ نہیں کون آئی ٹی وی اور کون سے نیوز چینل جو ہے ان کی وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. لیکن انڈیا بیشنگ کے بہانے سے ہندوؤں کے خلاف نفرت پھیلانے کا یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ رائٹ انڈر دا نوز آف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کیسے ہو رہا ہے ممکن؟ میں اپیل کرتا ہوں برٹش گورنمنٹ سے کہ ان مظاہروں پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ مظاہرے جھوٹ پھیلانے اور انڈیا کے خلاف ایک ہیجانی یعنی ایک یوفورک فنیٹک نفرت پھیلانے کے سوائے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ شاہ محمود قریشی اس کے پیچھے ہے. شاہ محمود قریشی کا ایک خاص ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جیسے بھی ہو انڈیا کے خلاف ہر محاذ پر بول کر وہ اپنا سٹریچر جو ہے مصنوعی طور پر اوپر لانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کی کوئی شخص عزت نہیں کرتا، کوئی فورن کنٹری عزت نہیں کرتا، اس کی اپنے ملک میں کوئی عزت نہیں کرتا، اور وہ اس طرح کے ڈرامے کر کے اپنا قد بڑھانے کا مصنوعی ایک طریقہ اس نے آرٹیفیشل طریقہ اس نے اپنایا ہے. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے جتنے ہائی کمیشن اور ایمبیسیز ہیں ان کے اندر باقاعدہ ایک ڈیسک ہونا چاہیے، جو ڈیسک اینٹی انڈیا جو پروپیگنڈا ہے اور اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹس ابھارنے کی کوششیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے اوپر اسپیسیفکلی اس کے اوپر کام کرے. کیونکہ ظاہر ہے ایک ہائی کمیشن کے اندر بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہر وقت تو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون کیا کر رہا ہے. کچھ کامرس دیکھ رہے ہیں، کچھ ٹریڈ دیکھ رہے ہیں، کچھ ملٹری افیئرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک افیئرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے جو انڈینز ہوتے ہیں ان کنٹریز میں ان کی پرابلمز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے جو ڈیلیگیشن انڈیا سے آ رہے ہوتے ہیں ان کنٹریز میں ان کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو وہ بہت ان کا ہے. اس لیے ایک خاص ڈیسک ہونا چاہیے جو صرف اس چیز کو دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور انڈیا کے خلاف کہاں کہاں کون سے آرگنائزیشن سازش کر رہی ہیں، خاص طور پر یو کے میں. اور اگر یو کے میں یہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت جلدی اس کے اثرات ملیں گے. I also request to Right Honorable Member of British Parliament Bob Blackman to take up this issue in the British Parliament, that how come these fanatics have been allowed to spread hatred against India and Hindus in the mosques on Friday the 11th 2019, 11th of June. And also, how come, who is financing this? There should be an investigation about the finances that are being provided to these organizations. Where are the finances coming from? After all, these people are being brought in coaches, and every coach costs a lot of money. So where is the money coming from? There should be a judicial inquiry, there should be an investigation into the sources of these fundings, because I'm sure once you start investigating, you will find that it will lead you to Pakistan's terror financing. And I also appeal to the Financial Action Task Force to take Pakistan to task, to make inquiries about where the money is coming from for these mega protests that are being held, because most of the people who participate in these
protests are from working class backgrounds, and due to corona a lot of them have become like partially unemployed. So where is this money coming from? I'm sure you will find that this is actually terror financing by Pakistan. Thank you very much for watching The Hot Issue. Stay tuned, please subscribe and share this video. Thank you very much.